الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لكل أمة جعلنا منسكا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اور اسی میں اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ نہ بنو ان لوگوں کی طرح جنہوں نے دین میں تفرقہ پیدا کیا، جنہوں نے لوگوں کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا، جنہوں نے لوگوں کو تقسیم کیا، جنہوں نے نفرتوں کے بیج بوئے، جنہوں نے لوگوں کے درمیان خلیج پیدا کی، جنہوں نے عداوتوں کو پروان چڑھایا اور جنہوں نے واضح دلائل آنے کے باوجود اختلاف کیا، تم ان کی طرح نہ بنو۔ دنیا میں وہی آدمی راہ راست پہ چلتا ہے
صراط مستقیم پر چلتا ہے جس کی کوئی نگرانی کرنے والا ہوتا ہے، جس کو کوئی بتانے والا ہوتا ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، اوکا او مکا۔ تو قرآن کریم میں بھی اللہ نے اوامر بھی بتلائیں کہ یہ کام کرنے ہیں، نواہی بھی بتلائیں یہ کام نہیں کرنے، اور رول ماڈل بتلائیں ان جیسا بننا ہے اور ان جیسا نہیں بننا۔ صراط مستقیم پر چلنے والے یہ ہیں اور جہنم کا ایندھن بننے والے یہ ہیں۔ اما شاکرا، شکر گزاری کرنے والے یہ ہیں، و اما کفورا، اور ناشکری کی راہ پر چلنے والے یہ ہیں۔ اسی طرح ایک آیت میں رب نے یوں بتلایا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان کی طرح نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ، ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا پہنچائی۔ تو اس آیت میں اتحاد اور اتفاق کا درس دیا گیا، اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا، من تشبہ بقوم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، فہو منہم، انہی میں سے شمار کیا جائے گا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے ضمن میں یوں لکھا کہ اس حدیث کا جو کم سے کم مطلب ہے وہ یہ ہے کہ غیروں کی مشابہت حرام ہے، کافروں کی مشابہت حرام ہے، یہود و نصارہ کی مشابہت حرام ہے، ورنہ اس کا ظاہر تو کفر ہے۔ آپ یہ دیکھیں، ابھی 10 محرم گزرا، اور 10 محرم کو روزہ رکھنا یہ پچھلی امتوں سے چلا آ رہا ہے، ایون کہ یہود بھی رکھتے تھے، مشرکین بھی رکھتے تھے، اس دن کو بڑا سمجھتے تھے، اس کی اہمیت ان کے ہاں واضح تھی۔ تو اب یہ روزہ رکھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا نیکی ہے، روزہ رکھنا ثواب کا کام ہے، لیکن اس ثواب کے کام میں بھی یہودیوں اور مشرکین کی مشابہت سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ فرمایا وہ 10 کا روزہ رکھتے ہیں، تم 10 کے ساتھ یا 9 کو ملا لو یا 10 کے ساتھ 11 کا روزہ رکھ لو۔ تو جب عبادت میں ان کی مشابہت کو پسند نہیں کیا گیا تو دوسرے کاموں میں ان کی مشابہت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا ناپسندیدہ عمل ہے، کتنا اللہ کے ہاں وہ معیوب اور معتوب سمجھا جائے گا۔ اور جو گناہگار قومیں تھی، جو نافرمانی کرنے والے لوگ تھے، ان کی سب سے بڑی نافرمانی کہ وہ انتشار کو پسند کرتے تھے، اختلاف کو پسند کرتے تھے، لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کرتے تھے۔ تو فرمایا ایسا نہ کرو۔ اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ تم ضرور بضرور پچھلی قوموں کی روش پر چلو گے، شبرن شبرن، بالشت بالشت، ذراعن ذراعن، گز گز، حذو
والنعل بالنعل، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے سائز میں برابر ہوتا ہے۔ جو گناہ پچھلی امتوں میں ہوئے اس امت میں بھی وہ گناہ ہوں گے، یہاں تک کہ اگر کسی نے پچھلی امتوں میں اپنی ماں سے علانیتاً زنا کیا ہوگا تو اس امت میں بھی ایسا بدبخت پیدا ہوگا جو یہ گناہ کرے گا۔ چونکہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور حرمت والا مہینہ ہے، اور اس میں یوم عاشوراء ہے۔ اس سے 12 دن پہلے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ قاتلانہ حملے کے نتیجے میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے تھے۔ 10 محرم الحرام 60 ہجری کو میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ یہ اشہر حرم ہے، اسی لیے اس اسلامی سال کے آغاز میں ہم پھر سے اپنی زندگی کو ریویو کریں، اپنی زندگی کا اور اعمال کا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کرے کہ اب تک جو نافرمانیاں اور جو گناہ ہم کر رہے تھے اب ہم اس سے باز آ جائیں گے۔ اسی لیے حدیث پاک میں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا، سفارش کروں گا، شفاعت کروں گا، جنت میں جانے کے لیے تمہارا کافی ہو جائے گا۔ وہ کون سی چیزیں؟ پہلی بات، سچ بولو جب بھی بات کرو۔ آج ہمارے معاشرے میں سچ ناپید ہو چکا ہے، اور بہت درد دل کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یورپین معاشرے میں، کافروں کے معاشرے میں، یہود و نصارہ کے معاشرے میں ان کی باقی برائیاں ایک طرف، لیکن یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، سچ بولتے ہیں۔ جاپان میں ایک ساتھی بتا رہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے دیہات ہوتے ہیں اور وہاں پر سبزیاں اگتی ہیں، تو وہاں کے فارمر اور کسان اپنی زمینوں سے وہ سبزیاں نکال کر روڈ کے کنارے ایک کیبن بنا کر رکھ دیتے اور اس کے اوپر ریٹ لکھ دیتے کہ یہ سبزی اتنے روپے کی ہے، اور اس کیبن میں اور دکان میں کوئی نہیں بیٹھتا۔ روڈ پر گزرنے والے لوگ گاڑی روکتے ہیں، قیمت دیکھتے ہیں، اتنے پیسے اس باکس میں ڈال کر اتنی سبزی لے کر چلے جاتے ہیں۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے بغیر پیسوں کے سبزی اٹھائی ہو، یا تھوڑے پیسے دے کر زیادہ سبزی اٹھائی ہو، یا اس کو نقصان پہنچایا ہو۔ جو تصورات ریاست مدینہ کے ہم نے سنے تھے، جو عدل و انصاف حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں لوگوں کو ملا کرتا تھا، جس چین اور امن کی زندگی اس زمانے میں صحابہ گزارا کرتے تھے، آج یورپین معاشرے میں وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ ایک ساتھی بتانے لگا کہ اس کا ایک بھائی وہ 10 سال جاپان میں رہا، اور ایک دن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ سی سائڈ ساحل سمندر پر پکنک کے لیے چلا گیا، تو ایک جیپنیز جاپانی دوست بھی ساتھ تھا۔
تو کہا کہ وہ ایک ساتھی نے کہا کہ ہم نے جو گاڑی پارک کی ہے وہ غلط پارک کی ہے، یہ چابی لو اور اس گاڑی کو صحیح پارک کرو۔ اس جاپانی نے کہا میں تو گاڑی نہیں چلا سکتا۔ تو پاکستانیوں نے اس سے کہا کہ ہم 10 سال سے ساتھ رہ رہے ہیں، تم اچھے ڈرائیور ہو، تم گاڑیاں چلاتے رہتے ہو، اب تم کیسے کہہ رہے ہو میں گاڑی نہیں چلا سکتا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ڈرائیونگ کے دوران ایک غلطی کر لی تھی اور مجھ پر فائن لگ گیا تھا، اور وہ جرمانہ یہ تھا کہ تم 3 مہینے تک اسٹیئرنگ پر نہیں بیٹھو گے، گاڑی ڈرائیو نہیں کرو گے۔ تو پاکستانی نے اس سے کہا کہ یہاں پر تو جنگل ہے، ساحل ہے، کوئی ٹریفک والا نہیں ہے، کوئی سگنل نہیں ہے، کوئی CC فوٹیج کیمرہ نہیں ہے، کوئی ویجیلنس اور سرویلنس کا نظام نہیں ہے، تم گاڑی ادھر سے ادھر کرو گے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے کہا قانون قانون ہوتا ہے، ملک کا قانون توڑنا ہمارے لیے جائز نہیں۔ اب اس کے مقابلے میں ہم اپنے ملک کا حال دیکھیں، آدھے لوگ جو ڈرائیونگ کر رہے ہیں ان کے پاس لائسنس نہیں ہے، آدھے لوگوں کے پاس لائسنس نہیں ہے۔ اچھا جن کے پاس ہیں اس میں آدھے لوگوں نے پیسے دے کر گھر بیٹھے لائسنس بنوایا ہے، ٹرائی نہیں دیے، فٹنس اور جو اس کا جو روٹ ہوتا ہے اور اس کے جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں جو پراپر اس کا ایک طریقہ کار ہیں اس پر چل کر لائسنس نہیں بنایا۔ بہت سے لوگوں کے لائسنس ایکسپائر ہوں گے، ایسا ہے یا نہیں؟ اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، یہ دھوکہ ہے، یہ خیانت ہے، یہ جھوٹ ہے۔ ہم کہتے ہیں نا سچ بولو، اگر آپ سے ٹریفک والے نے کہا لائسنس ہے نہیں تھا اور آپ نے کہا ہے، یہ جھوٹ ہے، اور آپ نے بغیر ٹرائی کے لائسنس بنوایا، یہ جھوٹ ہے، اور آپ نے سگنل کو توڑا، یہ خیانت ہے۔ تو پہلی بات سچ بولو جب بھی بات کرو، الصدق ینجی، یہ سچ نجات دیتا ہے، علیکم بالصدق، تمہارے اوپر لازم ہے سچ بولنا۔ تو ہمارے معاشرے میں جھوٹ اتنی کثرت سے بولا جاتا ہے کہ لوگوں کو سچ بولنے والے پر حیرت ہوتی ہے۔ وائچی ریختیار آزی دروغ و بکلی روان کڑی، آپ کو سچ پہ یقین نہیں آتا۔ تو پہلی بات۔ دوسری بات، وعدے کو پورا کرو جب کسی کے ساتھ وعدہ کرو۔ ابھی بلدیاتی الیکشن ملتوی ہو گئے، ہو سکتا ہے ہو جائے، پھر اس کے بعد کچھ ضمنی حلقوں میں بھی ضمنی الیکشن ہوں گے، پھر 2023 میں بڑے الیکشن ہوں گے۔ اس میں کینڈیڈیٹ اور امیدوار کتنے وعدے کریں گے؟ ہم آپ کی گلیوں کو ٹیرس بنا دیں گے، ہم آپ کے روڈ کو موٹر وے بنا دیں گے، ہم گھر گھر تک پانی پہنچائیں گے۔ یہ نہیں کہتے صاف پانی یا گندا پانی، گندا پانی پہنچا دیا، اور ہم لوڈ شیڈنگ کو ختم کر دیں گے، اور ہم گیس کی جو ہے وہ کمی کو، شارٹیج کو ختم کر دیں گے، اور ہم صفائی ستھرائی کا نظام رائج کریں گے، اور ہم لوگوں کی ضروریات کو پورا کریں گے۔ کتنے وعدے کرتے ہیں، اور پھر اس کو کون پورا کرتا ہے؟ اور ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ کینڈیڈیٹ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جو بول رہا ہے وہ اس کے بس میں نہیں ہے۔ ہم اس کے لیے کمپین چلاتے ہیں، ہم اس کے لیے تحریک چلاتے ہیں، ہم اس کے لیے جلسے کرتے ہیں، ہم اس کے لیے کارنر میٹنگز کرتے ہیں، ہم اس کے لیے لوگوں کو کنونس کرتے ہیں، ہم اس کے لیے نعرے لگاتے ہیں، ہم اس کے لیے پوسٹر لگاتے، ہم اس کے لیے پینافلیکسز لگاتے۔ یہ سب گناہ ہے،
اسی لیے فرمایا دوسری چیز تم وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو۔ نکاح میں ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے میاں بیوی کا کہ میں بیوی کے تمام حقوق ادا کروں گا، اس کا نان نفقہ رہائش، اور بیوی کہتی ہے میں شوہر کے تمام حقوق ادا کروں گی۔ اس کے بعد ہم اگر حقوق ادا نہیں کر رہے یہ خیانت ہے۔ ہم کسی کمپنی میں ہمارا تقرر ہوتا ہے، ہم کانٹریکٹ سائن کرتے، ہم ٹائم پر آئیں گے، ٹائم پر جائیں گے، ہم کام میں ڈنڈی نہیں ماریں گے، ہم ملاوٹ نہیں کریں گے، ہم مکسنگ نہیں کریں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ آپ لیٹ جائیں گے یا جلدی آئیں گے یا غلط کاٹ پنچ کروائیں گے یا وہاں پر ڈنڈی ماریں گے، کام چوری کریں گے، آپ نے وعدے کو پورا نہیں کیا۔ تیسرے نمبر پر، اگر تمہیں کوئی امانت دے تو اس امانت کو لوٹا دو۔ اب قرآن کریم میں ایک آیت ہے سورہ نساء میں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانتوں کو، یہ جمع کا صیغہ ہے، امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچاؤ۔ یہ جمع کا صیغہ اس لیے بتایا کہ صرف پیسے دینا امانت نہیں ہے، کسی نے پیسے رکھوائے یہ بھی امانت، ہمیں اللہ نے جو جان دی یہ بھی امانت، اعضاء دیے یہ بھی امانت، اولاد دی یہ بھی امانت، عہدہ دیا یہ بھی امانت۔ تین قسم کی امانتیں، تین قسم کے معاہدے، ایک بندے کا اللہ کے ساتھ معاہدہ عالم ارواح میں ہم نے کیا تھا، اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ ہم نے معاہدہ کیا تھا آپ کی مان کر چلیں گے، اب جو نہیں چل رہا معاہدے کو توڑ دیا۔ دوسرا معاہدہ بندے کا بندے کے ساتھ، میاں کا بیوی کے ساتھ، استاد کا شاگرد کے ساتھ، امام کا مقتدی کے ساتھ، چچا کا بھتیجے کے ساتھ، پڑوسی کا پڑوسی کے ساتھ، آقا کا اپنے نوکر کے ساتھ، لیڈر کا اپنے کارکن کے ساتھ، حکمران کا اپنی رعایا کے ساتھ ہم نے معاہدے کیے ہوئے، کون پورا کر رہا ہے؟ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی نگہبان ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور تیسرا معاہدہ ہمارے اعضاء کے ساتھ، قیامت کے دن یہ آنکھ میرے خلاف گواہی دے گی، تو نے غلط کیوں استعمال کیا؟ یہ کان میرے خلاف گواہی دے گا، تو نے غلط کیوں سنا؟ یہ ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے، تو نے رشوت لی، تو نے سود کا لین دین کیا، تو نے چوری کی، تو نے غصب کیا، تو نے ظلم کیا، تو نے تھپڑ مارا، یہ پاؤں ہمارے خلاف گواہی دیں گے، تو میرے ذریعے سے گناہوں کے اڈے کی طرف کیوں گیا؟ الیوم نختم علی افواہہم، اس منہ پر مہر لگا دی جائے گی، وتکلمنا ایدیہم وارجلہم، ہاتھ اور پاؤں ہمارے خلاف گواہی دیں گے، یہ زمین کا ٹکڑا ہمارے خلاف گواہی دے گا، یہ آسمان کا جرم ہمارے خلاف گواہی دے گا، یہ جنات اور فرشتے ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اور چوتھی چیز فرمایا احفظوا فروجکم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، زنا سے بچو، اسباب زنا سے بچو، دواعی زنا سے بچو۔ فرمایا آنکھ کا زنا بدنظری کرنا، زبان کا زنا جھوٹ بولنا غیبت کرنا، کان کا زنا میوزک سننا غیبت سننا، اور اپنی نظروں کو نیچے رکھو۔
اور اپنے ہاتھوں کو ظلم سے روک دو، ان چیزوں کی ضمانت دو۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اس کی پیروی نہ کرو، اس کو فالو نہ کرو، اس کی بات نہ مانو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا صریح، واضح، کھلا، بڑا دشمن ہے، اس کی دشمنی منسوس ہے۔ بھائی ہم کسی کو اپنا دشمن سمجھتے، ہو سکتا ہے وہ ہمارا خیر خواہ ہو، ہم کسی کو منافق سمجھتے، ہو سکتا ہے وہ منافق نہ ہو، ہم کسی کو جھوٹا سمجھتے، ہو سکتا ہے وہ جھوٹا نہ ہو، لیکن شیطان کی دشمنی کو تو رب نے بتلایا، یہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ نفس کی دشمنی کو تو اللہ نے بتایا، ان النفس لامارۃ بالسوء، کچھ لوگوں کا نفس گناہ پر برانگیختہ کرتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے، ابھارتا ہے، ترغیب دیتا ہے۔ تو جو واضح دشمن ہیں، جن کی دشمنی منسوس ہے، ان سے ہم دشمنی نہیں کر رہے، نفس سے ہم دشمنی تو نہیں کرتے، جو مانگتا ہے دیتے، جو مانگتا ہے کھلاتے، جو مانگتا ہے پلاتے، جیسے مانگتا ہے ویسے اس کی چاہت کو پورا کرتے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ شیطان تمہارا واضح دشمن ہے، اس کی بات ہم نے نہیں ماننی۔ یہ مشرکین میں ایک مشہور شاعر تھا جس کا نام تھا آشا، تو اس نے کوئی دین کی بات سنی، کوئی ترغیبی بات سنی اور مسلمان ہونے کا ارادہ کر لیا۔ تو مشرکین کو پتہ چلا یہ تو بڑا نامور شاعر ہے، یہ تو ہمارا بڑا خاص آدمی ہے، اور اس کے مسلمان ہونے سے تو کفر کی کمر ٹوٹ جائے گی اور اسلام کو بڑا فائدہ ہوگا۔ جب ایجوکیٹڈ آدمی اور خاندان کا بڑا آدمی ہائی پروفائل مسلمان ہوتا ہے تو اسلام کو زیادہ فائدہ پہنچتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے، کفر کو ایسے لگا جیسے بس اب تو دنیا میں کفر کا نام و نشان ہی نہیں رہے گا۔ ایک غیر مسلم مورخ نے لکھا، ایک عمر دنیا میں اور آ جاتا، دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا۔ تو آشا شاعر نے جب مسلمان ہونے کا ارادہ کیا تو مشرکین کے پاؤں سے زمین نکل گئی، سب اس کے پاس آئے، کہا سنیں تم مسلمان ہو رہے؟ اس نے کہا بھائی مسلمان نہیں ہونا یہ تو بڑا مشکل کام ہے، اور اس کے تحت زندگی گزارنا بڑا مشکل کام ہے، تمہارے سارے مزے ختم ہو جائیں گے، تمہاری ساری عیاشی ختم ہو جائے گی، تم پابند ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا اچھا مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ کہا مسلمان ہونے کے بعد نمازیں پڑھنی پڑے گی 5 ٹائم، صبح اٹھ کر نماز پڑھو گے، رات کو تھکن کے باوجود نماز پڑھنی ہوگی۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اتنے مشکل کام میں نے کیے، نمازیں پڑھ لوں گا۔ پھر مشرکین نے کہا نہیں روزے بھی رکھنے پڑیں گے، سخت گرمی ہوگی، پیاس ہوگی، اور 12 گھنٹے اور 14 گھنٹے نہ کچھ کھانا نہ کچھ پینا اور نہ خواہشات کو پورا کرنا۔ اس نے کہا سال میں 1 دفعہ ہوگا اور دن میں 12 گھنٹے ہوگا، یہ بھی برداشت کر لوں گا، ہم نے اس سے مشکل کام کیے۔ انہوں نے کہا اس کو تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ پھر کہا یار اس میں تم زنا بھی نہیں کر سکتے ہو، اپنی مرضی سے اب تو کسی بھی عورت کے ساتھ گناہ کرتے ہو، مسلمان ہونے کے بعد تو یہ نہیں ہوگا، کرو گے تو 100 کوڑے ہوں گے، شادی شدہ ہو تو پھر جو ہے نا رجم ہوگا۔ اس نے کہا یہ کون سا اچھا کام ہے، یہ بھی برا کام ہے، یہ بھی چھوڑ دوں گا۔ کہا شراب بھی چھوڑنی پڑے گی۔ اب یہاں پر وہ ڈگمگا گئے، شراب کا تو رسیہ تھا، شراب کا تو عادی تھا، بچپن سے رگوں میں شراب رج بس گئی تھی۔ اب اس نے کہا یار شراب بھی چھوڑنی پڑے گی؟ بولا ہاں۔ اس نے کہا میں مسلمان نہیں ہوتا، ارادہ کینسل کیا، واپس جانے لگا، اونٹ سے گر گیا، گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور مر گیا، بغیر کلمے کے دنیا سے چلا گیا۔
تو شیطان اور برے دوست وہ آپ کو دین سے دور کریں گے. چھوڑو ان مولویوں کی باتیں، چھوڑو یار یہ تبلیغ میں جانا، اور چھوڑو یہ بیانات، اور بس زندگی انجوائے کرو. نہیں میرے دوستو، ہم مسلمان ہیں، ہم آقا کے امتی ہیں، آقا کی دی ہوئی قربانیاں وہ ہمارے سامنے ہیں. پیٹ پر پتھر باندھنا ہمارے سامنے ہے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر رونا ہمارے سامنے ہے، جنت البقیع میں ساری رات تڑپنا اور مچلنا ہمارے سامنے ہے، آپ کے دندان مبارک شہید ہونا ہمارے سامنے ہے، آپ کے چاند سے حسین چہرے کا زخمی ہونا ہمارے سامنے ہے، آپ کی بیٹیوں کو طلاق دلوانا ہمارے سامنے ہے، طائف میں پتھروں کی بارش ہونا ہمارے سامنے ہے، شعب ابی طالب میں پتے چبانا ہمارے سامنے ہے، آپ کو شاعر کاہن اور مجنون کے طعنے ملنا ہمارے سامنے ہے، آپ کے بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹانا ہمارے سامنے ہے، خباب کو آگ کے انگاروں پر لٹانا ہمارے سامنے ہے، سمیہ کو دولخت کرنا ہمارے سامنے ہے، زنیرہ کو آنکھوں کے تانے ملنا ہمارے سامنے ہے، ابو فقیہ کی پسلیاں توڑ دینا ہمارے سامنے ہے، ابن مسعود کا تڑپنا ہمارے سامنے ہے، صدیق اکبر کا لہو لہان ہونا ہمارے سامنے ہے. ہم آقا کی ان قربانیوں کو سامنے رکھیں، سیرت کا مطالعہ کریں، مسجد اور مدرسے سے اپنا تعلق جوڑے اور گناہوں کی زندگی سے باز آ جائے. میڈیا سے متاثر ہو کر، سوشل میڈیا سے متاثر ہو کر، مبصر اور تجزیہ نگار کی باتوں میں آ کر، سیاست دانوں کی باتوں میں آ کر ہم مسجد سے اور مدرسے سے اور علماء سے اور طلباء سے اور تبلیغ سے اور خانقاہوں سے اور جہاد سے اور اللہ والوں سے دور ہو جائے. یہ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. اسی لیے قرآن کریم سے تعلق اس لیے جوڑنا ہے کہ قرآن کریم نے ہماری آوازوں کو کنٹرول کیا. وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، آواز کو ہلکا رکھو. قرآن نے ہماری چال کو کنٹرول کیا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اترا کر نہ چلو. قرآن نے ہمیں بیلنس ڈائٹ دی، حرام کھانے سے بچایا. وَلَا تُسْرِفُوا، کھانے پینے میں اسراف نہ کرنا. قرآن نے ہمیں بات کا سلیقہ، وے آف پریزنٹیشن سکھایا. قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، بات نرمی سے کرنا. قرآن نے ہماری سماعتوں کو کنٹرول کیا. وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا، ٹوہ نہ لگاؤ، جاسوسی نہ کرو، لوگوں کی مجلس کی باتیں نہ سنو، مجلس کی باتیں لیک نہ کرو، کسی کا راز فاش نہ کرو، کسی کے عیوب کے پیچھے نہ پڑو. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی تم میں سے کسی کی غیبت نہ کرے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ زبان جرمہ صغیر، بدن میں سب سے چھوٹا عضو ہے لیکن جرمہ کبیر، اس کا جرم بہت بڑا ہے. اسی زبان سے لفظ ادا ہوا کافر مسلمان ہو گیا، اسی زبان سے لفظ ادا ہوا مسلمان کافر ہو گیا، اسی زبان سے لفظ ادا ہوا جہنم سے جنت میں آ گیا، اسی زبان سے لفظ نکلا جنتی جہنم میں چلا گیا، اسی زبان سے لفظ ادا ہوا پرائی عورت بیوی بن گئی، اسی زبان سے لفظ ادا ہوا اپنی بیوی پرائی اور اجنبیہ بن گئی. زبان سے میٹھے بول نکلے دشمن گرویدہ ہو گیا، زبان سے گالی نکلی اپنا بھائی بھی تلوار لے کر گردن اڑانے کے در پہ ہیں. میرے محترم دوستو، میری آپ کی زبان کیا اگلتی ہے، کیا زہر اگلتی ہے، کیا آگ اگلتی ہیں، کمنٹس میں کیا لکھتے ہیں، پوسٹ کیا دیتے ہیں، میسیجز کیا کرتے ہیں، نعرے کیا لگاتے ہیں. قرآن نے کنٹرول کیا. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہاں سے لفظ نکلا فرشتے نے نوٹ کر لیا، کنٹرول کر لیا. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، ایسے رجسٹر میں لکھا، ایسی کتاب میں لکھا. لا یمحى ولا یبدل، جس کا لکھا ہوا نہ مٹ سکتا ہے نہ تبدیل ہو سکتا ہے. کبھی ہم نے سوچا ہے ہم بولے تو سوچ کر بولیں، تول کر بولیں، کیا بول رہے ہیں؟ کسی کا دل ٹوٹے گا، کسی کا گھر اجڑے گا،
کسی کے خاندان کا شیرازہ بکھر جائے گا، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچے گی، وہ مسلمان جس کا دل توڑنا بیت اللہ کو گرانے سے بڑا گناہ ہے۔ کتنے دل ہم نے توڑے ہوں گے اسی زبان سے۔ اسی لیے قرآن سے تعلق ہو تو اس پر عمل کر کے دکھایا جائے۔ یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زبان کی مثال چمچے کی ہے اور دل کی مثال ہانڈی کی ہے۔ بھائی ایک ہانڈی ہوتی ہے، دیگچا ہوتا ہے، پتیلا ہوتا ہے، پتیلے میں جو ہوگا چمچ سے وہی نکلے گا۔ قورمہ ہوگا اور چمچ سے بریانی نکلے، قورمہ ہوگا تو چمچ قورمہ نکالے گی، بریانی ہوگی تو چمچ بریانی نکالے گی۔ دل کی ہانڈی میں گند ہوگا، زبان کے چمچے سے گند نکلے گا۔ دل کی ہانڈی میں نورانیت ہوگی، زبان کے راستے سے وہ نکلے گی۔ اس دل کو پاکیزہ کرنے کے لیے اللہ کے پاکیزہ گھر سے اپنا تعلق مضبوط کریں، انشاءاللہ ہماری دنیا جنت کا نمونہ بنے گی اور آخرت میں جنت یقینی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔